سوال ایک بھائی نے کیا ہوا ہے، سعید علی بھائی نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے علماء پر جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، مہربانی کر کے بریلوی احمد رضا نے وہ مسائل صاف کر کے دلائل بیان کریں. مفتی صاحب سے جو ہے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں اور اس سوال کا جواب بھی دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سعید صاحب، آپ کے جو سوال ہے، امام احمد رضا خان صاحب نے عبارتیں کاٹ کھوٹ کر کے سعودی کے علماء کرام کے سامنے پیش کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کچھ اس انداز میں کاٹے گئے تھے کہ ایک عام مسلمان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اگر عقیدہ ایسا ہے تو یقیناً کفری عقیدہ ہے. تو علماء حرمین نے کچھ تو احتیاطی انداز میں جواب لکھا کہ اگر واقعتاً ایسی ہی بات ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو کفر ہے، اور کچھ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کفر ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے، جاء الحق وزهق الباطل، کہ باطل کو کچھ دیر کے لیے پنپنا ہے لیکن اس کے بعد اس کو مٹنا ہے اور حق کو غالب ہونا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو اس پسندیدہ دین اسلام کو چونکہ باقی رکھنا ہے، اس لیے وہاں کے علماء کرام کے ذہن میں یہ سوال ہوا کیوں نہ ایسا ہو کہ ڈائریکٹ ہم دیوبند کو خط لکھیں اور خط لکھ کر کے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں معلوم کر لیں. تو وہاں سے عربی میں سوالات بھیجے گئے. پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المہند علی المفند جواب کے طور پہ لکھا، جس کا نام ہے ہندوستانی تلوار پاگل آدمی کی گردن پہ. یعنی امام احمد رضا خان صاحب نے جو ایک پیترا اپنایا تھا، لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے والا کام کیا تھا، اس سے پردہ ہٹایا. اور پھر جب جواب وہاں اس میں تقلید کے متعلق بھی سوال تھے، ایصال ثواب کے متعلق سوال تھے، اور زیارت قبر رسول کے متعلق سوالات تھے، تو بے غبار ہو گئی ساری بات. اور مطلب مفتی صاحب کہ احمد رضا خان نے جو فتویٰ عرب کے علماء سے حاصل کیا تھا، وہ دھوکہ دے کر کے اور علماء دیوبند کی عبارتوں کو ادھورا پیش کر کے اور غلط بیانی سے کام لے کر کے عرب علماء کو گمراہ کر کے فتویٰ لیا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں آج بھی سارے عالم میں جہاں بھی علماء بریلیہ فرقے کے جو علماء ہے، وہ آج بھی اسی انداز میں لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. اپنے مسجدوں کے ممبر پر کھڑے ہو کر، اسٹیج بنا کر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر علماء دیوبند کی ادھوری باتوں کو کر کے، ان کی کتابوں کے غلط حوالے پیش کر کے. اب ایک عام آدمی جو ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اکثر ان کا مجمع وہ جاہل ہے، اکثر ان کے پاس ان کے مجمع کے اندر علم کی بہت بڑی کمی ہے. وہ کبھی کتاب اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا واقعی میں علماء دیوبند کی کتاب جو اصل کتاب ہے وہ اس میں اسی طریقے سے لکھا ہوا جیسے ان کے علماء نے پیش کیا ہے. یہ گمراہی کی بات ہے، اور یہ گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. اور افسوس ہے ہمیں اس بات پر، اور لوگوں پر افسوس ہے کہ جو آنکھ بند کر کے ایسے علماء کی بات کے پیچھے چلتے ہیں. وہ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ دیوبندی لوگ یا دیوبندی علماء یا دیوبندی علماء کے ساتھ چلنے والے ان کی جو مجمع ہے وہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے معاملات کو دیکھو، ان کے جو ہے کاروبار کو دیکھو، ان کے گھریلو کیا تمہیں یہ ذرہ برابر بھی لگتا نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے کھڑے ہو کر؟ کل میں نے مفتی صاحب دیکھا، کل میں آ رہا تھا اپنے مغرب کے وقت میں اپنی گاڑی سے، میرے ساتھ میرے فیملی تھے اور ٹریفک میں پھنس گیا میں. میری اذان میری گاڑی میں ہو گئی، راستے میں تھا. تو جب میں تھوڑا سا اور آگے آیا، ٹریفک بہت زیادہ لگی، تو بعد میں دیکھا تو ایک بڑا مجمع، بہت بڑے ایسی داڑیاں رکھی، اونچی اونچی ٹوپیاں پہن کر اور کرتے جبے جیکٹ اور یہ پہن کر ننگے پیر اور بڑے مجمع کے ساتھ ڈھول باجے کے ساتھ چل رہے، عرس لے کر جا رہے، اور وہاں اذان ہو رہی ہے مغرب کی. یہ جہالت والے لوگ یا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے لوگ، یہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اور یہ نماز کو نہیں ان کی پڑھی ہے، ان کو نماز کی فکر نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اگر اسی کو عاشق رسول کہا جائے، چرس پی کر درگاہوں پر بیٹھنے کو، چیلم پی کر درگاہوں پہ بیٹھنے کو عشق رسول کہا جاتا ہے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کیا دنیا میں کوئی اسلام میں داخل ہوگا؟ چرس پینے کے لیے داخل ہوگا؟
کیا دنیا میں لوگ چرسی بن کر عاشق رسول بن سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں لوگ ڈھول باجے بجا کر نماز کو چھوڑ کر فرض کو چھوڑ کر عاشق رسول بن جائے؟ اور ایک آدمی جو پوری زندگی اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا لے، اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر اپنی محبت اور اپنی زندگی کو اور اپنے گھر کو بدل دے، وہ تو گستاخ رسول بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جو جلوس میں جاتا ہے اور زور زور سے نعرے لگا لیتا ہے، چرس پیتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے میلے میں جاتا ہے، وہ تو بڑا عاشق رسول ہے۔ آپ افسوس ہے، مجھے ایسے لوگوں پر افسوس ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا اپنی عقل کو کھولو۔ تم میں اور وہ غیروں میں کیا فرق ہے جو مورتیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیتی ہے؟ تمہیں وہ ان کی عقل اور تمہاری عقل میں مجھے افسوس ہوتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا عاشق رسول کون ہے؟ ذرا اپنے ذہن کو کھولو میرے بھائیوں، آپ خود سوچو اپنی عقل سے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس عقل ہے، روزی کمانے کے لیے عقل ہے، کیا یہ فیصلہ کرنے کے لیے عقل نہیں کہ عشق رسول سچا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کو سچا عشق کہتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلنے کو سچا عشق کہتے ہیں۔